تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آج جس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس میں ایک بہترین کام کا سلسلہ جو یہاں پہ میں پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا، جو مولانا درویش صاحب یہاں پر تشریف رکھتے تھے، اس وقت بھی آ کے میں آپ کی کارکردگی کو دیکھ گیا، اور آج بھی بہت خوشی کی بات ہے جس سلسلے میں ہم ہیں، اور جسی سلسلے میں ہم تعلیم و تعلم کے لیے جو خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، تو اسی معلم ہونے کی اسی پہلو کو ہم نے اسی سیرت کو اپنائے ہوئے آج ہر جگہ پہ ہم تعلیم و تعلم کا جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں۔ جب تک آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ محمد کو جانیں گے نہیں، تو ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں، کہ جب تک آپ کما حقہ ان کی سیرت کی پیروی نہ کر سکیں تو فلاح ہمارے لیے کیا ہے، ممکن نہیں ہے۔ ایک دعویٰ محبت جو موروثی طور پر کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے پیغمبر کے نام سنا ہے، ہم پیغمبر کو جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں آباء و اجداد ان کے نام لیا کرتے تھے، اس سسٹم میں ہم نے نام لینا الگ بات ہے، لیکن ایک سسٹم یہ ہوتے کہ ہم خود جان لیں ان کو، ہم ان کے اوصاف کو بیان کریں، ہم ان کی صفت کو جان لیں، اور ان کی کردار کو کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، نمونہ ہے ان کی زندگی میں۔ تو جب تک آپ ان کی زندگی میں سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے، آپ ان کی زندگی کو فالو نہیں کر سکتے۔ جب کسی کی زندگی کو آپ کو فالو کرنا ہے تو ہمیں ہر جنبے سے ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہونا چاہیے۔ تو تربیت میں ہر طریقہ تربیت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی میں تربیت دے کے ہمیں سکھایا ہے۔ اور تربیت کے بعد آپ نے ابھی ہم امتحان لیتے ہیں، یعنی بچوں کو پڑھا کے امتحان لیتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے امتحان لیتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے بھی امتحان لیا ہے، لیکن اپنے بچی سے نہیں، کیونکہ بچی سے یہ نہیں پوچھا۔ آپ دیکھیں تربیت کے بارے میں میرے یہاں خواتین تشریف رکھتی ہیں، تو میں ان کے لیے ایک بہترین چیز، ایک پردے کے بارے میں جو معروف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قول ہے، اس سے ہٹ کے پیغمبر کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ آپ کے اور میرے لیے یہ تربیت کے حوالے سے ہے۔ یعنی اس پہلو کو اگر ہم غور کریں تو یہ تربیتی پہلو ہے۔ اس میں جب آپ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یعنی بیت علی مرتضیٰ میں، یعنی مولا کے گھر میں جب آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے دے دیا، تو دوسرے دن صبح آپ اپنے بیٹی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر میں پہنچا مولا علی کے، تو مولا علی سے پوچھا کہ یا علی، آپ نے میرے بیٹی کو کیسے پایا؟ یعنی بیٹی سے نہیں پوچھا۔ لیکن اس میں ایک تربیت کا عنوان تربیت ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ پیغمبر نے بیٹی سے جا کے یہ سوال نہیں کیا کہ بیٹی علی کو کیسے پایا، بیٹی علی کے گھر کے ماحول کو کیسے پایا، لیکن واقعاً پیغمبر نے علی سے پوچھا۔ کیوں؟ علی ہی بتا سکتے تھے کہ پیغمبر نے 9 سال جو زہرا کی تربیت کی، اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے؟ تو علی نے جواب دیا، یا پیغمبر، مجھے زہرا اطاعت الہی میں ایک معاون ثابت ہوا ہے۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو کردار اور سیرت پیغمبر پہ چلاتے ہوئے، زہرا کی سیرت پہ چلاتے ہوئے، ہمیں کسی گھر میں بھی آپ نے اپنے بچی کو بھیجنا ہے تو اسے ایک معلمہ بنا کر اور ایک معاون بنا کے ہم نے بھیجنا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور دوسری جو حضرت خدیجہ کے بارے میں حسنین بھائی نے کہا کہ تنظیم کا نام آپ لوگوں نے خدیجۃ الکبریٰ رکھا ہے، تو واقعاً حضرت خدیجہ ازواج نبی میں سے جو سب سے زیادہ مقدس ہستی ہے وہ ہے حضرت خدیجہ کی، کیونکہ اس میں اور بالخصوص ہمارے لیے
ہم جب دعائے تشفع میں ہم سارے بزرگان کے معصومین کے نام لیتے ہیں تو معصومین کے اس کیٹیگری میں حضرت خدیجہ کو رکھ کے ہم دعا کرتے ہیں، وہ بھی صداقت الخدیجتی و جودہا، یعنی دو صفت ہے، انہی دو صفت کی وجہ سے آج خدیجہ وسیلے کے طور پہ ہم قیامت تک آنے والوں کے لیے وسیلہ بنا ہوا ہے۔ تو بہترین دو صفت تھے، اس میں دیکھیں یہ دونوں صفت ہے جو خدیجہ میں موجود تھی، اسی وجہ سے ہم قیامت تک ان کو یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور واقعاً اس کو کا وسیلہ دیتے ہیں۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ صداقت ہے۔ صداقت کیوں؟ کہ دیکھیے قرآن بھی ہمیں حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع صادقین، سچے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو کہ صداقت ایک سچائی۔ کون سی سچائی؟ جو خدیجہ نے محمد مصطفیٰ کے اندر دیکھا، اس کے اوپر کسی قسم کی پردہ پوشی کے بغیر، یعنی کسی پریشر میں آئے بغیر، کسی خواہش اقارب رشتہ داری میں آئے بغیر آپ نے اس سچائی کی گواہی پیش کی، اس لیے صداقت خدیجہ ہے۔ اور دوسری چیز سخاوت ہے، جود یعنی سخاوت، زنگ ہتی بلتی نوچیل زمین زنگ لا، جس طرح یعنی دین کے لیے ضرورت ہوا تو حضرت خدیجہ نے اپنی تمام اموال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں دے دیا، کہا کہ آج کے بعد یعنی جس طرح آپ نے خرچ کرنا ہے کرے، یہ خدیجہ کی مال نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کے مال ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وجودہا یعنی سخاوت، زنگ دین بیایت کل اسراف، یعنی اگر ہم جو ہے نا اپنی زندگی میں کریں تو اسراف ہے۔ آپ کے پاس 4 کپڑے ہیں، آپ چھٹے لباس کی ضرورت نہیں، آپ جا کے خرید لیتے ہیں تو یہ اسراف میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اپنے ضرورت کی بنیادی سہولت مہیا کرنا یہ اسراف نہیں ہے، حد سے گزر جانا اسراف ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے 3 سال میں ساری یعنی مکے کی یعنی تیسری یا چوتھی امیر ترین خاندان میں شمار ہوتا تھا حضرت خدیجہ کے خاندان کا، لیکن 3 سال میں تمام اموال کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ خدیجہ آپ نے اسراف کیا، بلکہ خدیجہ کے سخاوت اور صداقت کو رب العزت نے تاریخ میں رقم کر دیا، اور ایک بہترین مثالی خاتون جو جتنا دین میں ہم خرچ کرتے ہیں سمجھ لو ہم اس کو اپنے لیے محفوظ کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی میں آپ خرچ کر رہے ہیں سمجھ لو وہ ممکن ہے اسراف میں چلا جائے، ممکن ہے ضائع ہو، لیکن جو بچانا ہے رقم، سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے، وہ بہترین اسی مدارس ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور میری دعا ہے پروردگار عالم آئندہ بھی اتفاق، اتحاد، خلوص اور محبت کے ساتھ سیرہ خدیجۃ الکبریٰ کو فالو کرتے ہوئے ہمیں دین حقہ کی آبیاری کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بچے اس مدرسے میں تعلیم کے لیے تشریف لا رہے ہیں یہ بھی ایک قربانی ہے۔ دیکھو تعاون ایک ہوتا ہے مالی تعاون، ایک قولی تعاون، فعلی تعاون، ایک عملی طور پر ہمیں تعاون ہے۔ عملی طور پر تعاون یہ ہے کہ دیکھو مدرسہ کھولنا کافی نہیں ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے، جس طرح آپ واجب نماز پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے، روزے آپ کے اوپر فرض ہے، اسی طرح طلب العلم فریضہ